علل صبح جب نماز کی ادائیگی کے بعد انہوں نے قیدیوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے والا مجاہد بھاگتا ہوا کمانڈر تک پہنچا تھا۔ اس کے منہ سے جو بات نکلی اس نے ایک لمحے کے لیے تو کمانڈر مختار کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ مجاہدوں کے ہمراہ جب وہ بھاگتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دونوں لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ زہر، ایک بوڑھے مجاہد نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ غلام نبی کے فرار کی وجہ کمانڈر مختار کو فوراً سمجھ آ گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگی تھی کہ غلام نبی نے کھانے میں زہر ملا کر انہیں ہلاک کیا ہے۔ فوراً ہی مجاہدین کی 3 ٹولیاں اس کی تلاش میں نکل گئیں، جنہوں نے تھوڑی دیر بعد اس کی گولیوں سے چھلنی لاش بھی دریافت کر لی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ دشمن نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد سازش کا نام و نشان مٹانے کے لیے موت کی گہری نیند سلا دیا۔ مجاہدین کو ان دونوں کی ہلاکت پر زبردست دھچکا لگا تھا۔ ان کے لیے اس بات کا تصور ہی سہانے روح بنا جا رہا تھا کہ دشمن نے ان کی صفوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اسرائیلیوں کا ان کی حراست میں مر جانا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ ان کے درمیان آستین کے سانپ موجود ہیں جو مستقبل میں انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ مجاہدین کا محفوظ ترین کیمپ تھا، لیکن انہیں اس تلخ حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ جہاں دشمن کی رسائی نہیں وہاں اس کے زر خرید کتے موجود ہیں جو دشمن سے زیادہ تباہ کاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں بہر صورت اس سازش کا پتہ چلانا تھا۔ انہیں معلوم کرنا تھا کہ اس سازش کے ڈانڈے کہاں تک جاتے ہیں اور دشمن کو اس کے متعلق کس حد تک معلومات حاصل ہیں۔ کمانڈر مختار کے حکم پر فوری طور پر اس کیمپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ لوگ اب نئے سرے سے نئی مورچہ بندیاں کرنے جا رہے تھے۔ اپنوں کے ہاتھوں انہوں نے ہزیمت اٹھائی تھی۔ اس کے بعد یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی نظام کا از سر نو جائزہ لیتے۔ جناب والا، معاملہ اوکے ہو گیا ہے۔ میر صاحب نے رات گئے جب ٹیلی فون پر امریش پوری کو اطلاع دی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ جب سے میر صاحب کو اس نے یہ ذمہ داری سونپی تھی وہ 1 منٹ کے لیے چین کی نیند نہیں سو پایا تھا۔ جب بھی اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا کہ اب وہ ساری زندگی بریگیڈیئر شمیر سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ خدا جانے اس کی بدقسمتی تھی یا پاکستانی انٹیلیجنس کی خوش قسمتی کہ اس نے جب بھی پاکستان کے خلاف موساد کو خوش کرنے کے لیے کوئی گھناؤنا اقدام کیا پاکستانی ہوشیار ہو جاتے تھے۔ یہ اطلاع کہ اسے کینیڈا میں دھوکے میں رکھ کر پاکستانی انٹیلیجنس اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے اس کے خون میں ابال پیدا کرتی رہتی تھی۔ امریکہ، ایف بی آئی اور کینیڈین RCMP نے اسے بتایا تھا کہ راہ کی فراہم کردہ اطلاعات پر آنکھیں بند کرنے کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑا ہے کہ پاکستانیوں نے انہیں دھوکے کی چال کا شکار کر کے اپنے مطلب اور ضرورت کے ایٹمی پرزے اپنے ملک میں پہنچا دیے ہیں۔ سانپ گزر چکا تھا۔ امریش پوری جانتا تھا کہ اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہ چپ ہو کر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا کام کر گزرے جو اسے کم از کم موساد کی نظروں میں ضرور سرخ رو کر دے۔ دونوں اسرائیلیوں کو مروا کر تو اس نے ایک حد تک معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ اگر یہ دونوں پریس کانفرنس میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے استعفیٰ دینے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر وہ خود استعفیٰ نہ دیتا تو اسے نوکری سے برخاست کر دیا جاتا۔ میر صاحب نے اس کی طرف بڑھنے والے طوفان کو بر وقت روک لیا تھا۔ وہ میر صاحب کے لیے اپنے دل میں صرف اس لیے تشکر کے جذبات محسوس کر رہا تھا کہ اس نے برے وقت میں امریش پوری کی مدد کی تھی، ورنہ اس کے نزدیک مسلمان غدار کی حیثیت کرائے کے ٹٹو سے زیادہ کچھ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ یہ معاملہ مقامی راہ کے انچارج پر چھوڑ دیتا تو سوائے ذلت کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ یہ سبق اس نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا اور بلی کی طرح اپنا ایک داؤ اپنے ماتحتوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم تھا کہ میر صاحب اس کے خاص آدمی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں موجود سیکیورٹی ایجنسیوں کو صرف اتنی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ میر صاحب پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے خواہ وہ کچھ بھی کرتے پھریں، لیکن اس بات کا علم بہت سے لوگوں کو رہا تھا کہ میر صاحب کسی ایجنسی کے ساتھ تھرو ہیں۔ صبح جب اس نے دونوں اسرائیلیوں کی موت کی تصدیق اپنے ذرائع سے کر لی تو فوراً ہی اخبارات کو پہلے سے تیار شدہ سرکاری بیان جاری کر دیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا
کہ دو غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے مجاہدین کی طرف سے پیش کردہ تمام شرائط بھارتی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ حکومت کی یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ مجاہدین نے دو غیر ملکی انجینئرز کی رہائی کے لیے اپنے جن ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وقت اور مقام کا تعین بھی مجاہدین کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس ضمن میں جس غیر ملکی سفارت خانے یا ایجنسی کو وہ درمیانی آدمی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہیں گے، ان کی بات مانی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی اعلیٰ حکام کی طرف سے دلی میں موجود پاکستانی سفارت خانے کو درخواست کی گئی تھی کہ وہ درمیانی کردار ادا کر کے بے گناہ غیر ملکیوں کو مجاہدین کے شکنجے سے رہائی دلائے۔ جیسے ہی یہ خبر جاری ہوئی، موساد حرکت میں آ گئی۔ ساری دنیا کی طرف سے مجاہدین کشمیر کے نام اپیلوں کا تانتا بند گیا۔ ان اپیلوں میں مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ اب جب کہ بھارتی حکومت نے ان کی تمام شرائط بھی تسلیم کر لی ہیں، تو اخلاقی طور پر غیر ملکیوں کو مزید حراست میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ یہودی پریس نے بھارتی حکومت کی اس فراخ دلانہ پیشکش کا وہ غلغلہ بلند کیا تھا کہ ساری دنیا کے در و بام اس سے گونجنے لگے تھے۔ سازش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا اور دنیا کے کونے کونے سے پاکستانی وزیر اعظم کے نام اپیلیں جاری ہونے لگیں کہ وہ خود دلچسپی لے کر غیر ملکیوں کی رہائی کی کوشش کریں۔ ان پر مختلف غیر ملکی سفارت خانوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ پاکستانی وزیر اعظم مجاہدین کشمیر سے اپیل کریں کہ وہ دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دے۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر ایک ایک مہرہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں بڑی زوردار چال چلی تھی اور بڑے نامحسوس انداز میں ساری دنیا پر ثابت کر دیا تھا کہ دونوں غیر ملکیوں کے اغوا میں پاکستانی حکومت ملوث ہے۔ مجاہدین کے لیے بڑا مشکل وقت آن پڑا تھا۔ میدان جنگ میں تو وہ دشمن کا مقابلہ ہر سطح پر اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے تھے، لیکن اس چانکیائی سیاست کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی حراست میں اسرائیلیوں کی موت نے کھیل کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کا رخ اچانک ہی بدل گیا تھا۔ وہ چال جو دشمن کے خلاف چلنے والے تھے، اس میں وہ خود پھنس کر رہ گئے تھے۔ دنیا میں کسی شخص کو اس بات کا یقین دلانا کہ راہ نے اسرائیلی قیدیوں کو ان کی حراست میں زہر دے کر مار ڈالا ہے، بہت مشکل بلکہ ناممکن بات تھی۔ اس مرحلے پر یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جب اسرائیلیوں کی موت کی خبر دنیا کو ملے گی تو یہودی پریس اس خبر کو مختلف مرچ مسالے لگا کر اس انداز میں اچھالے گا کہ دنیا بھر میں موجود مجاہدین کے ہمدرد بھی خود کو مشکل میں گرفتار پائیں گے، اور بھارتی حکومت ایک مرتبہ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجاہدین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہیں جلد از جلد کچھ کرنا تھا، کچھ بھی، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو انہیں دشمن کی اس چال سے محفوظ رکھ سکتا۔ مجاہدین کے ہمدردوں کا راہ نے کڑا امتحان لیا تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنا لایا عمل طے کر لیا۔ اگلے روز عالمی پریس کو مجاہدین کے حوالے سے خبر جاری کر دی گئی کہ وہ بھارتی حکومت کی اس پیشکش کا جواب دیں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھارتی حکومت ان کی فراہم کردہ فہرست میں سے کم از کم 10 مجاہدین ان کے سپرد کر دے۔ مجاہدین نے اس بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی اور بھارتی حکومت کی اس لڑائی میں کسی اور کو گھسیٹنے کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی وہ اس مرحلے پر کسی بھی طاقت کو درمیانی رابطے کا رول ادا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا چونکہ یہ لڑائی غاصب بھارتی حکومت اور مجاہدین کے درمیان ہے، اس لیے وہ براہ راست بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیان ایک مقامی لیڈر کے ذریعے رابطہ بحال ہے، اور بھارتی حکومت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ مجاہدین نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بیان کی اشاعت نے ایک مرتبہ پھر امریش پوری کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ بڑے کائیاں لوگ ہیں، واقعی میں نے ISI کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اس نے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ وزیر داخلہ اور امریش پوری سر جوڑے بیٹھے تھے۔ وزیر داخلہ اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ مجاہدین نے دونوں یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن امریش پوری اس مرحلے پر اس احمقانہ تجویز پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی بات کہہ کر وہ چوہے کی طرح جال میں پھنس جائے گا۔
اس کی دانست میں اس نے مجاہدین پر جس طرح نفسیاتی حملہ کیا تھا، گھبرا کر ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے اور وہ ضرور کوئی ایسی حرکت کرتے جس سے عالمی سطح پر ان کی اتنی رسوائی ہو جاتی کہ پھر دنیا لمبے عرصے تک ان کے حق میں کوئی آواز بلند نہ کرتی۔ لیکن مجاہدین کے پیر بڑے سیانے تھے۔ امریش پوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ خدا جانے ان کی پلاننگ کیا تھی، خدا جانے انہوں نے معاملات کو کیسے سنبھالا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں فوراً ان کے 10 ساتھیوں کی رہائی کا اعلان کر دینا چاہیے، ایک اعلیٰ افسر نے مشورہ دیا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، وزیر داخلہ نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں ڈانٹ دیا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ دونوں یرغمالی مارے جا چکے ہیں اور وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ اپنے ساتھیوں کو رہا کروا سکیں یا ہم سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکیں؟ منسٹر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن خدا را اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ہماری بین الاقوامی پوزیشن کیا ہوگی۔ ہم نے خود ہی ایک چال چلی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی اس میں پھنس کر رہ جائیں۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے رائے پیش کی۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر پوری؟ ہوم منسٹر نے بڑے طنزیہ لہجے میں اس سے دریافت کیا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ان کے کچھ ساتھیوں کو ضرور رہا کرنا پڑے گا۔ دنیا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا ضروری ہے اور ہم نے خود اس کھیل کا آغاز کیا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ہم سارے اہم پتے ان کے ہاتھ میں سونپ دیں۔ امریش پوری اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ویل ڈن مسٹر پوری، ہوم منسٹر نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے کھلاڑی ہیں آپ۔ 2 لاشوں کے بدلے دشمن کو اس کے 10 ساتھیوں کا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ منسٹر صاحب، پوری کو طیش آ گیا تھا، ضروری نہیں کہ ہر بات کی سمجھ آپ کو آ جائے۔ سیکیورٹی اور سیاست میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے اگر ان 2 لاشوں کے عوض آپ کو ان کے ساتھی رہا کرنے پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو رہا بہرحال ہم نے کرنا ہے، ہم نے، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کے عوض صرف 2 لاشیں موصول ہوں گی، وہ بھی۔ اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ ایک لمحے کے لیے بوڑھے ہوم منسٹر نے کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے سر کو اس انداز سے ہلایا جیسے اسے امریش پوری کی بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ بہرحال مجھے اس ضمن میں وزیر اعظم سے بات کرنا ہوگی۔ اس نے اپنی سیاسی اکڑ دکھائی۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ کو آج رات تک فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ رات کو ہم یہ خبر جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے پر ہماری آئندہ حکمت عملی طے پائے گی۔ امریش پوری نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگلے روز صبح کے اخبارات میں حکومت کی طرف سے مجاہدین کی یہ شرط بھی قبول کر لینے کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ حکومت آج شام مجاہدین کے 5 ساتھیوں کو رہا کر دے گی، جس کے بعد مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اگلی صبح تک دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں۔ اس خبر کی اشاعت نے بھارتی راجیہ سبھا یعنی ایوان نمائندگان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ راجیہ سبھا کا اجلاس جاری تھا جب یہ خبر وہاں پہنچی، جس پر اپوزیشن نے طوفان کھڑا کر دیا۔ حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اور فوراً مستعفی ہو جائے۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ شام کو وزیر اعظم کو خود ٹی وی پر آ کر وضاحت کرنا پڑی، جس میں بتایا گیا کہ حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہی، لیکن 2 غیر ملکی بے گناہ انجینئرز کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کی جان کی حفاظت کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے کو حکومت اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ اگلے روز شام 5 بجے عالمی پریس کے نمائندے اس مقام پر جمع تھے جہاں ایک ہیلی کاپٹر میں 5 کشمیری مجاہدین کو بٹھا کر لایا گیا۔ انہیں دہلی کی تہاڑ جیل سے یہاں لایا گیا تھا۔ عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا تھا کہ مجاہدین کے ساتھ 5 کی رہائی کے لیے یہی جگہ طے کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے 10 میل کی دوری تک اپنی تسلی کے لیے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود نہیں۔ اس درمیان ایک مقامی کشمیری کو پیش کیا گیا جس نے اپنا تعارف مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیانی رابطے کی حیثیت سے کروایا، اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رہا شدہ ان قیدیوں کو محفوظ ہاتھوں میں منتقل کرے، جس کے بعد مجاہدین دونوں غیر ملکیوں کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جعلی درمیانی رابطہ را کا ایک ہونہار آفیسر تھا۔ امریش پوری نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، اسے بھی اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ مجاہدین کو سبق سکھانے کے لیے ایک گھناؤنی چال وہ بھی چل گیا تھا۔
فوٹوگرافروں کے کیمرے حرکت میں آئے۔ رہا شدہ بدقسمت مجاہدین کو صرف اتنا علم تھا کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں اپنے زور بازو سے رہا کروایا ہے اور انہیں عالمی پریس کے سامنے رہا کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے مجاہدین کے نمائندے کی حیثیت سے ان سے جیل میں ملاقات کی تھی وہ بھی را کا آفیسر تھا، اور ان بیچاروں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کی تصدیق کر سکتے۔ انہیں ان کے کمانڈروں کے پیغام پہنچائے گئے تھے۔ جو شناخت بتائی گئی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ را کو مجاہدین سے متعلق جتنی بھی اطلاعات حاصل تھیں وہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے استعمال کی گئیں، اور خوب استعمال کی گئیں۔ پانچوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی پریس کے سامنے بڑی دلیری سے باتیں کی، کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا عزم کا اعادہ کیا، اور کہا کہ اگر انہیں 1000 مرتبہ جی کر مرنا پڑے تو بھی یہ سودا کشمیر کی آزادی کے لیے مہنگا نہیں۔ مجاہدین کے درمیانی رابطے نے ان پانچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سمت پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس پر وہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ شخص جس نے اپنا تعارف ایک مسلمان کی حیثیت سے کروایا تھا مقامی کشمیری زبان میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ پریس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ 1.5-2 میل تک وہ ان کے ساتھ چلتے رہے۔ آرمی والے اپنی جگہ موجود رہے۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس درمیان پریس کے لوگوں نے اپنے طور پر اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ یہ کوئی چال نہیں، واقعی انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ آگے بھی جاتے۔ اچانک ہی درمیانی رابطے نے معذرت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ مجاہدین کا حکم یہی ہے کہ اس جگہ سے آگے ان 6 کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ بصورت دیگر غیر ملکیوں کی رہائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بادل نخواستہ پریس والوں کو واپس جانا پڑا۔ پانچوں رہا شدہ قیدی اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے جب ان میں سے اچانک ایک کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے آگے اکیلا سفر کروں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بات معاہدے کے خلاف ہے، اس طرح ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، ان کے راہبر نے کہا۔ کچھ بھی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ قیدی بھی خاصا عقل مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس درمیان اس کے ساتھی اس سے بحث کرنے لگے۔ 10-15 منٹ تک وہ لوگ آپس میں بحث کرتے رہے۔ اس درمیان وہ 2 گروپوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک طرف 2 قیدی تھے جو اس سے آگے اکیلے سفر کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف 3 قیدی تھے جن کا تعلق مجاہدین کے دوسرے گروپ سے تھا اور وہ اسی رابطے کی سربراہی میں آگے جانا چاہتے تھے۔ جب معاملات کسی طرح کنٹرول نہ ہوئے تو مجاہدین نے آپس میں لڑنے کے بجائے فیصلہ اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح تمہاری مرضی، ایک گروپ نے کہا، لیکن وہ لوگ ناراض ہوں گے اور یہی سمجھیں گے کہ انہیں بھارتیوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ رابطے نے گھبرا کر کہا، ہم اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ضمانت دیں گے کہ انہیں رہا کیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہوئے تھے۔ میرے خیال سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ پر اس سلسلے میں کوئی حرف نہیں آئے گا، 3 مجاہدین کے گروپ لیڈر نے کہا۔ بہرحال میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بات معاہدے کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں اور اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر لیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا۔ درمیانی رابطے نے جان لیا تھا کہ اس صورتحال میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح ممکن ہے ان تینوں کو بھی اس پر کوئی شک گزرے اور یہ شکار بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے فی الوقت ان تینوں پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجاہدین کے دونوں گروپ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر الگ ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہوئے کان میں کہہ دیا تھا، خیال سے، حفاظت سے۔ دونوں الگ ہو گئے جبکہ باقی تینوں اس کے ساتھ ہی سفر کرنے لگے۔ الگ ہونے والوں میں سے ایک، جس نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میرے خیال سے اپنے اطمینان کے لیے ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی چال ہے تو ہمیں کم از کم صحیح صورتحال کا علم تو ہو جائے گا۔ ہم کوشش تو کر سکیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو اس جال سے نکال سکیں۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے اور تنظیمی فیصلے کے تحت تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور خدا کرے میرے خدشات غلط ثابت ہوں، پہلے نے جواب دیا۔ دونوں اس علاقے سے تو زیادہ واقف نہیں تھے کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن کشمیر نژاد ہونے کے ناطے یہاں کی فضا اور راستے ان کے لیے اتنے اجنبی بھی نہیں تھے، اور وہ صحیح راستہ نہ جاننے کے باوجود
فضا میں موجود خطرے کی بو سونگھنے کی صلاحیت ضرور رکھتے تھے۔ دونوں نے دبے قدموں اس طرح اپنے ساتھیوں کا تعاقب شروع کیا تھا کہ انہیں اس تعاقب کا احساس ہی نہ ہو سکے۔ تعاقب کا یہ سلسلہ قریباً آدھ گھنٹہ جاری رہا، جب ایک پہاڑی کا موڑ مڑتے ہوئے اچانک ہی اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ میرا دل مطمئن نہیں، اگر خدا نخواستہ یہ کوئی جال ہی ہے تو ہم سب اس میں کیوں پھنسیں؟ اس نے اپنے ساتھی کی استفہامیہ نظروں کا جواب دیا۔ دونوں وہیں ایک محفوظ آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کسی انجانے خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو گئی تھیں۔ انہیں وہاں بیٹھے ابھی بمشکل چند منٹ ہی گزرے تھے جب فضا اچانک گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز سے گونجنے لگی۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑکے۔ یا اللہ رحم فرما، ان کے منہ سے نکلا۔ خدا نہ کرے میرا اندیشہ کہیں صحیح ثابت تو نہیں ہوا، ایک نے کہا۔ ہاں میرا دل بھی یہی کہتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ او میرے خدایا، کاش ہمارے ساتھی اس سازش کو سمجھ جاتے۔ گولیوں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ گھات میں لگے بھارتی درندے خون کی ہولی کھیل چکے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، ایک نے کہا۔ ابھی نہیں، ہمیں یہاں اپنے شکار کا انتظار کرنا ہے۔ اگر یہ سازش تھی تو وہ غدار یا جو کوئی بھی تھا واپس لوٹے گا، دوسرے نے کہا۔ دونوں اپنے سانس روکے بیٹھے تھے۔ ان کے دل اپنے ساتھیوں کی اس طرح بے بسی اور دھوکے سے موت پر خون کے آنسو رو رہے تھے جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک سایہ اس طرف بڑھتے دیکھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ وہی غدار ہے جس نے یقیناً طے شدہ پلان کے مطابق کسی موڑ پر تینوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہوگی اور اب واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی راہ کے اس افسر نے جسے امریش پوری نے یہ مہم سونپی تھی وہ پہاڑی موڑ مڑنا چاہا جہاں شکاری چھپے بیٹھے تھے، اچانک ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ایک مجاہد نے اسے جکڑ لیا تھا، دوسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ اس کے حلق میں دبا دی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم زندہ اپنے ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکو گے، لیکن تمہاری لاش انہیں یہ کہانی ضرور سنا دے گی کہ مومن کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ایک مجاہد نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت مغلوب کی گردن پر سخت ہونے لگی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن دوسرے مجاہد نے اسے اپنی گرفت میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے لیے معمولی جنبش کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ جلد ہی اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آؤ چلیں، اس مجاہد نے دوسرے سے کہا۔ ٹھہرو، پہلے نے کچھ سوچتے ہوئے لاش کندھے پر اٹھا لی، دوسرے نے چپ چاپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے راستے میں ایک پہاڑی نالا دیکھ لیا تھا۔ باری باری لاش اٹھاتے وہ یہاں تک پہنچے اور اس مردود کی لاش کو سینکڑوں فٹ بلندی سے لڑکا دیا۔ پانی کی تیز لہریں اسے نہ جانے کہاں بہا کر لے جاتی۔ صبح ہونے پر وہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں سے انہیں کمک میسر آ گئی۔ اس روز شام کے اخبارات میں مجاہدین کی طرف سے خبر جاری ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے 5 ساتھیوں کو وصول کر کے طے شدہ معاہدے کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کو درمیانی رابطے کے حوالے کر دیا ہے۔ راہ نے بظاہر ناکامی کا منہ دیکھا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر کسی حد تک مطمئن ضرور تھا۔ کم از کم اب دنیا کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنے کے لیے کشمیری مجاہدین یا ISI کے پاس موساد کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ امریش پوری زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ مجاہدین کے خلاف اسے آج تک اندازوں کے مطابق کامیابی نصیب کیوں نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجاہدین کی صفوں میں غدار داخل کر دیے تھے لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ امریش پوری نے جس طرح منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ بآسانی 5 خطرناک دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ ان میں سے 2 بچ نکلے اور ان کا اپنا آدمی بھی مارا گیا۔ سویڈن کے دونوں انجینئرز جن کی رہائی کے لیے یہ سارا گھڑاگ پھیلایا گیا تھا، ان کی لاشیں بھی بھارتی انٹیلیجنس کو نہیں مل سکی تھی۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اگلے روز ساری دنیا کے پریس کے سامنے یہ بیان جاری کیا گیا کہ حکومت نے 2 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے انتہائی اقدام کیا تھا اور اپنے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جیلوں میں بند کشمیری دہشت گردوں کو رہا کر دیا تھا، لیکن مجاہدین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور دونوں قیدیوں کو واپس نہیں کیا گیا۔ پریس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے بیان کو سچ مانے اور کس کو جھوٹا سمجھے۔ مجاہدین نے اپنے ساتھیوں کی وصول یابی اور درمیانی شخص کو
دونوں غیر ملکی سونپنے کی خبر جاری کی تھی، اور بھارتی حکومت کا بیان یکسر مختلف تھا۔ کافی دنوں تک اخبارات میں یہ بحث جاری رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ بظاہر بڑے بڑے نقادوں اور غیر جانبدار کہلانے والے مبصرین نے بڑی چالاکی سے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ یہی بات ثابت کی تھی کہ مجاہدین نے وعدہ خلافی کی ہے، اور اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لینے کے بعد بھی غیر ملکی یرغمالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کئی خود ساختہ اور اخباری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو نہ جانے راتوں رات کہاں سے نکل کر بین الاقوامی اخبارات کے صفحات پر اپنے گھناؤنے کھیل رچانے لگی تھیں، مجاہدین سے انسانیت کے نام پر دونوں غیر ملکیوں کی رہائی کی اپیلیں کرنے لگیں۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ ان کے 2 شہری جو سویڈن کی ایک انجینئرنگ کمپنی میں کام کر رہے تھے، اس کمپنی کے ملازمین کی حیثیت سے ایک معاہدے کے تحت بھارت گئے تھے اور بھارتی اور سویڈش حکومت کے ایک مشترکہ ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے تھے، جنہیں اغوا کر کے مار ڈالا گیا ہے۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ان کی بیوی بچوں کی تصاویر ساری دنیا کے اخبارات میں شائع کی گئی تھی، جو مجاہدین سے دونوں کی لاشیں واپس کرنے کی اپیلیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے بھارت اور سویڈن سے بیک وقت احتجاج کیا تھا کہ ان کے 2 بے گناہ شہریوں کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ میڈیا پر یہودی قابض تھے، راہ پر موساد حاوی تھی، بھارتی حکومت پاکستانی دشمنی میں اندھی ہو رہی تھی۔ ان حالات سے یہودی لابی نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت کو اس سودے میں معمولی سا نقصان اٹھا کر بے تحاشا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مہذب ممالک کی رائے عامہ کو وہ کم از کم کسی حد تک صحیح گمراہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ساری دنیا کشمیریوں کو بے گناہ ماتوب اور بھارتی حکومت کو غاصب سمجھ رہی تھی، لیکن اب بڑے بڑے غیر جانبدار اور انسانیت دوست دانشور بھی اس مسئلے پر کچھ کہنے یا لکھنے سے گریز کر رہے تھے۔